شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد ابن عبداللہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حضرات و خواتین، عنوان جدید اعتبار سے، جدید ماحول کے حساب سے زندگی جینے کا سلیقہ چاہیے. زندگی جانور بھی جیتا ہے، چرند پرند وہ بھی جیتے ہیں، بیل بکری وہ بھی جیتے ہیں، اور میں اور آپ بھی جیتے ہیں. لیکن زندگی جینا تو ہے، تو کیسے جینی ہے، اس بارے میں کچھ مثالوں کے ذریعے بتانے کی کوشش کروں گا. کچھ مثالیں مسلمانوں کی ہیں اور کچھ غیروں کی ہیں، لیکن میری اور آپ کی کوشش یہ ہو کہ مثال کس کی نہیں، بلکہ اس مثال میں وہ شخص کیا کر رہا ہے اور کیسے ترقی کر رہا ہے یہ دیکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑی چیز زندگی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. زندگی مجھے اور آپ کو جو زندگی ملی ہے، اشرف المخلوقات انسان بنا کر پیدا کیا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان ہم ہیں، میں ہوں، آپ ہیں. اور اس سے بھی بڑی نعمت اور دولت، ہاتھ پیر اعضا سب صحیح سالم ہیں. ہم آنکھ ہیں، کان ہیں، ناک ہیں، سب برابر ہیں، کیا بھی تکلیف نہیں. ہاں کسی کو شوگر بیماری یا کوئی اور چیز رہے گی، لیکن ہم چل سکتے، پھر سکتے، کھا سکتے، پی سکتے، بہت کچھ خوبیاں ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ میں اور آپ جیسا انسان دنیا میں کوئی اور نہیں، کہ میں ہو یا آپ ہو، کہ ہم جیسا انسان دنیا میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب حکمت کے تحت انسان کو ایسے بنایا ہے کہ انسان تو انسان کے فنگر پرنٹس تک بھی کسی اور انسان سے میل نہیں کھاتے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ. کل کی قرات میں حافظ صاحب کی یہ آیتیں پڑھی گئی تھی سورہ قیامہ کی کہ ایحسب الانسان، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم ان کے ہڈیوں کو نہیں جمع کریں گے مردہ ہونے کے بعد؟ بلا، کیوں نہیں، ہم اس کے پوروں کو تک ٹھیک کریں گے. آج جدید ٹیکنالوجی یہ کہتی ہے کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹ جدا جدا ہے. قرآن تو 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس تک الگ الگ رہتے ہیں. تو فنگر پرنٹ کی ہی بات ہے تو چہرہ، شکل، طور طریقے، عادات، اطوار، محنتیں سب کو جدا جدا ہے. سب کی صلاحیتیں الگ ہیں، سب کے مزاج الگ ہیں، سب کا ماحول الگ ملتا ہے، سب کو آداب الگ ملتے ہیں. لیکن محنت اور دن کے 24 گھنٹے ہر انسان کو برابر ملتے ہیں. کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے 20 گھنٹے ملے، مجھے 22 گھنٹے ملے، مجھے 15 گھنٹے. کوئی نہیں بول سکتا ہے کہ صبح و شام کے 24 گھنٹے ہر انسان کو برابر ملتے ہیں. کام کرنے والے کو وہ 24 گھنٹے کم پڑتے ہیں، بیکار میں رہنے والے کے لیے تو کوئی انتہا نہیں. وقت گزاری کہ بڑے بڑے جو بھی مفکرین ہیں کہ ان کے بارے میں عام ایک چیز ہے کہ وہ دن میں 3 سے 4 گھنٹے ہی سو پاتے ہیں. جتنے بھی سیلیبریٹیز کی بات کیے جائے، بڑے بڑے مفکرین ہو، محدثین ہو، سائنسدان ہو، کچھ بھی ہو، دن میں ان کا ایک معمول ہے کہ دن میں وہ 3-4 گھنٹے ہی سو پاتے. اس کا برعکس ہم ہیں، دن میں 3-4 گھنٹے ہی ہم کام کر پاتے، باقی 24 گھنٹے ہمارے ریلیکس موڈ کہ ہم کو اس میں سونا ہے. ہمارا سونا برابر ہو، کھانا برابر ہو، پینا برابر ہو، باتھ روم کے اوقات برابر ہو، جاب کو جانا برابر ہو. کیا چیز برابر نہیں؟ محنت. وہ ایک چیز برابر ہوتی نہیں سو. وہ بھی ہمارا عزم تو ایسا رہتا کہ رات جیسے ہی بستر پر جاتے، سپنے کیسے رہتے؟ علاؤ الدین چراغ
کہ جیسے ہی انہیں چراغ گھیسا محل آ گیا، چیزیں آ گئی، ویسے ہمارے سپنے کہ ہمارے پاس بینز کار ہو، فون ہو، گاڑی ہو، بنگلے پر بنگلے ہو، کتنے بنگلے دو نہیں. اب ایک سوچتا سپنا سنا سوچ کتنا سوچنا ہے، سوچتے ہو 4 بھی سوچتا 10 بھی سوچتا، اٹھے تو سنا ہے سو محنت کرنے. کہ خواب وہ نہیں جو آپ کو نیند میں مبتلا کرے، بلکہ خواب وہ ہے جو آپ کے ہوش اور نیند کو اڑا دے. ایسے ہی خوابوں کی کچھ کہانیاں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ارسطو کا نام ہم نے سنا تھا کہ اس کے بارے میں ہم نے کل ہی کی اس میں تقریر میں کہ ہم نے سنا کہ وہ کیسے محنت کیا اور غریب طبقے سے لے کر کہاں تک پہنچا. وہ الیگزینڈر جیسے شخص کا، جیسے بادشاہ کا وہ استاذ بنا. کہ اس کی یہ محنت کہ اگر چاہا تو وہ منگ کر تکلیف کر کے کچھ بھی گزار سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے اپنے آپ کو بنایا. اسی طرح ایک مثال سلطان صلاح الدین کی آتی ہے کہ جب انہوں خواہشیں لے کر آگے بڑھے تو پہلی لڑائی میں ان کو بری طرح شکست دی، بہت بری طرح ناکام ہوئے. لیکن ناکام ہونے کے بعد یہ ہمت نہیں آ رہی. میں اور آپ ہوتے تو عظمتیں ٹوٹ جاتی تھی، حوصلے پس ہوتا تھے، لیکن ان کے حوصلے پس نہیں ہوئے. کیوں؟ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. ترقی کرنا ہے تو وہ نیند کہتی ہے بہت جاگ چکا ہے سو بھی جا اب. نیند کہتی ہے بہت جاگ چکا ہے سو بھی جا اب. کامرانی کا اصرار ہے کہ آرام نہ کر. کامیابی چاہتے ہو، کچھ کرنا چاہتے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو، آئیڈیل بننا چاہتے ہو، اپنے آپ کو کچھ مثالی بنانا چاہتے ہو، تو یہ چیزیں ہمیں کرنا ہے. قربانی ہمیں دینی ہے، تکالیف ہمیں برداشت کرنا ہے. کچھ نہ کچھ چیزیں ہم سے چھوٹیں گے، ان کو چھوڑ کر ہی مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا ہے. کہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں ایسے ہی نہیں ملتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا. جو آخرت کی کمائی چاہتا ہے ہم اس کو مزید ترقی دیں گے. ہاں رہی بات جو دنیا کمانا چاہتا ہے تو اسے ہم دنیا بھی عطا کریں گے. ایسا نہیں کہ دنیا نہیں دیں گے، دنیا بھی ہم کو اس کو ملے گی، سب چیزیں برابر رہیں گی. لیکن یہ ایک چیز ضروری ہے، وہ ہے محنت، لگن، تڑپ اور شوق کے ساتھ. سلطان نے وہی کیا، صلاح الدین ایک جنگ ہاری، لیکن اس کے بعد اس جنگ سے جو اسباق سیکھے مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کبھی کوئی لڑائی وہ نہیں ہارے، پھر کبھی وہ لڑائی نہیں ہارے. یہ تو ہی ایک مثال. ایک اسلامی نام آتا ہے ایک مسلم شخص کا، طٰہٰ حسین، جس کے عقائد میں لوگوں کو اختلاف ہے کیونکہ اس کی تربیت تھوڑی بہت مستشرقین کے نظریات کے روشنی میں ہوئی ہے، جو اسلام پسند مخالف دشمنوں سے. لیکن اس کی محنت کو ہم مثال بنا سکتے ہیں، اس کی زندگی کو تو نہیں صحیح. یہ طٰہٰ حسین 3 سال کی عمر میں بینائی سے محروم، آنکھیں نہیں تھی، اس کو دکھائی نہیں دیتا تھا، لیکن ہمت نہیں ہاری. 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا. اندازہ لگائیے کہ دیکھنے والا دیکھ کر پڑھنے کے لیے آج کل 3 سے 4 5 سال لگا دیتے ہیں، کہ اس بندے نے نہ دیکھتے ہوئے نابینا ہو کر بھی 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا. اتنا ہی نہیں، اس کے بعد کالج کا رخ کیا، وہاں جامعہ ازہر، وہاں سے اس نے ڈگری حاصل کی. اس وقت ہی اسے بہت سارے تخالیف کا سامنا پڑا، لوگوں نے اسے کرٹیسائز کیا، لوگوں نے اس پر حملے کیے، نابینا بول کر بہت ستایا، لیکن یہ رکا نہیں، تھما نہیں، اور رکا نہیں اپنے مشن سے. پہلی پی ایچ ڈی ابو العلا المعری رحمہ اللہ پر کی، پھر ایک پی ایچ ڈی پر ختم نہیں کیا، دوسری پی ایچ ڈی علامہ ابن خلدون علیہ الرحمہ پر کیا. 2 پی ایچ ڈی نابینا ہونے کے باوجود. اندازہ لگائیے کہ آج کا ایک تعلیم یافتہ طبقہ ایک پی ایچ ڈی پڑھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے اس کی حالت میں، کہ یہ بندہ نابینا ہو کر 2 پی ایچ ڈی کیا. اتنا ہی نہیں کہ آگے ترقی کرتا ہوا مصر کا ایجوکیشنل منسٹر بنا ہے. مصر کا، ایجپٹ جس کو کہا جاتا ہے، اس کا یہ ایجوکیشنل منسٹر بنا. تصور کیجئے کہ جس کی بینائی 3 سال میں چلی گئی، اگر چاہتا تو غربت میں، تکلیف میں یا کسی اور طرح کی زندگی گزار سکتا تھا، لیکن محنت کیا، ایک نہیں 2 پی ایچ ڈی کیا، اور آگے چل کر مصر کو وہ دولت اس نے دی کہ جب دیکھا کہ غریب، نادر اور تکلیف دہ بچوں کے لیے اسکول کی فیس بہت مہنگی پڑتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو حکومت کو لیٹر لکھتا ہے، کیا کہہ کر کہ جو بھی غریب طلبہ ہیں، نادر طلبہ ہیں، ضرورت مند طلبہ ہیں، ان کے لیے تم فیس نہ
فیس نہیں لینا چاہیے. تو حکومت نے کہا کہ پورے مصر پورے ایجپٹ میں کتنے لاکھ طلبہ رہیں گے, حکومت کیسے افورڈ کرے گی؟ تو دوسری چٹھی اٹھا کر دیتا ہے جس میں اس کا ریسگنیشن لیٹر استعفانہ نامہ رہتا ہے کہ اگر یہ عہدہ جس کی وجہ سے میں لوگوں کی خدمت کرنا ہے, اگر وہ میری بات اگر اس کی قبول نہیں ہوتی ہے تو اس عہدے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. مجبوراً مصر کو ماننا پڑا, اور آج تک بھی مصر میں غریب طلبہ کے لیے مفت تعلیم کا انتظام ہے کہ اس نابینا شخص کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ عبقری تو تھا, یہ جینیس تو تھا, لیکن عقل کا استعمال اسلام کے خلاف بھی بہت کیا ہے. لیکن ہم کو جو اس کی زندگی سے لینا ہے وہ ہے اس کی محنت اور تڑپ کہ کیسے اس نے محنت کی ہے. ایک اور نام خود ہندوستان کا ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے بارے میں آتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا بچپن کیسا تھا. اسکول میں اسے برابری سے بیٹھنے تک نہیں دیا گیا, نیچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتا تھا. سود جس کو کہا جاتا ہے نچلی ذات کا تھا. محنت کیا, ترقی کی, پہلے بامبئی کے حصے وہاں سے بی اے کی ڈگری حاصل کیا, پھر اسکالرشپ پر لنڈن اسکول آف اکنامکس وہاں سے ایم اے کی ڈگری, پھر اس کے بعد نیو یارک وہاں سے لا وغیرہ کی ڈگری, بلکہ چار ڈگریاں اس نے حاصل کی. چار ڈگریاں کہ زندگی میں ایک ڈگری کے لیے کیا کچھ حالات ہوتے ہیں کہ وہاں سے اور لا کی تعلیم تک حاصل کیا. اور اس پر خاموش نہیں بلکہ آئین ساز قوانین جو بنے گئے, تو قوانین میں اس کو کیا کہا جاتا ہے آج کی دنیا اور اسکول کے طلبہ اس کو کس نام سے جانتے ہیں؟ قانون دان کے نام سے جانتے ہیں کہ قوانین جو بنائے گئے اسی کی سرپرستی میں بنائے گئے. کہاں سے اٹھا یہ شخص؟ غریب, پڑھنے لکھنے تک کو اس کو برابری کا سلوک نہیں دیا گیا, پانی تک پینے کی اسے اسکول میں اجازت نہیں تھی. آگے چل کر نہ صرف بی اے ایم اے بیرٹ لا تک کی تعلیم ڈبل سے ٹرپل چار ڈگریاں اس نے حاصل کی ہے اپنی محنت پر, اور آگے چل کر اس نے یہ نمونہ اپنے آپ کو بنا کر پیش کیا ہے کہ ایک یہ مثال ہے. اسی طرح یہاں اب قریب میں یہ پی جے عبد الکلام, میں اور آپ ان کو دیکھا ہے, جانا ہے کہ معمولی گھرانے کے یہ شخص تھے, غریب گھرانے کے تھے کہ ان کے گھر میں بھائی بہن اتنے تھے کہ ان کو خود کمانا پڑتا تھا. تھیٹروں کے باہر, اسکولوں کے باہر, بس اسٹاپوں پہ وغیرہ میں سنیکس وغیرہ بیچا کرتے تھے. صبح میں اسکول کو جانا, دوپہر میں یہ کام کرنا. لیکن ایک شوق اور ایک تڑپ تھی ان کے اندر, مجھے کچھ بننا ہے, کیونکہ اسکول میں 5ویں کلاس میں آتا ہے استاذ نے انہیں پلین چلانا یا ہواؤں میں اڑنے کے بارے میں کہا تھا, اور ان کا یہ سپنا تھا کہ ایک دن میں یہ کام کروں گا, میں پلین چلاؤں گا. تو یہ ایروناٹیکل انجینئرنگ جو ہوتا ہے وہی کورس انہوں نے کیا تھا. پھر جب انٹرویو دینے گئے تو 11 سے 12 افراد تھے, 11 افراد تھے. خود یہ اپنا انٹرویو کہتے ہیں 11 افراد تھے. انٹرویو میں 10 افراد سلیکٹ ہو گئے, ان کا 11 نمبر تھا, یہ ریجیکٹ ہوتے. دیکھیے غریب گھرانے سے محنت کر خود محنت کر کے کہ صبح میں اسکول, دوپہر میں کام, دوپہر میں مزدوری کر پڑھنے والا ہے, لیکن انٹرویو میں ریجیکٹ. لیکن افسوس نہیں, پھر آئے, پھر محنت کیے. آج وہ کس نام سے جانتے ہیں؟ میزائل مین آف انڈیا کے نام سے جانتے ہیں کہ پہلا جو خلائی سفر سیٹلائٹ وغیرہ بھیجا انہوں نے بھیجا. نیوکلیئر بم جو ہندوستان کو دیا وہ انہوں نے دیا ہے. کہ کتنی ساری چیزیں دیکھیے کہ ریجیکٹ ہو کر ایک غریب گھرانے سے لے کر وہاں تک کا جو سفر, اور پریزیڈنٹ بننے کے بعد یہ سیکھ کر پلین چلائے. ایسا نہیں کہ پلین کے چلانے کی خواہش ختم ہو گئی, سیکھ کر پلین چلایا. لیکن جو عمر انہوں نے صرف کی اور جو محنت کی کہ آتا ہے کہ پروجیکٹ ورک میں یہ اتنے مصروف ہو گئے شادی تک کی تاریخ 2 بار بھول گئے. تصور کیجئے کوئی شخص شادی کی تاریخ بھول سکتا ہے, بلکہ 2 مہینے پہلے سے یاد رکھتا, ٹک کرتا. اور آج کے اگر 15-18 سال کے بچے کو پوچھا جائے کہ تم شادی کرتے ہیں تو انہیں نہیں بولتا, نہیں الحمدللہ قبول کیا کر تیار رہتا. چھوٹے بچوں کو چھوڑو, عمر رسیدہ افراد کو بھی پوچھ لو جا کو, کیا تمہیں دوسری شادی کر لے جانا, تو انہیں یہ کیا بولے گا, انہیں مجھے جا کون دیں گے, میں کرتو نہیں کر تو بولتا نہیں, کون دو رہندے, میں نہیں کرتو یہ الفاظ نہیں آتے, مجھے کون دیں گے یہ پوچھتا, یعنی کرنے تیاری چنے, سامنے کوئی تو ملتا کیا رشتہ وہ انتظار میں رہتا. یہ بیچارہ یہ بندہ اپنی شادی کی ڈیٹ 2 بار بھول جاتا ہے. تصور کیجئے کہ کس جنون سے وہ پروجیکٹ ورک میں اور چیزوں میں کام کیے, جس کا نتیجہ کہ وہ میزائل مین آف انڈیا بنے اور نیوکلیئر بم جیسی طاقت انہوں نے ہندوستان کو دیا. ایسے ہی نہیں ملتی ترقی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہے. شادی تک بھی نہیں کیے اور اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو اسی میں لگا دیا کہ تعلیم 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 تعلیم. آگے چل کر کہ انہوں نے اتنا بڑا نام کیا ہے کہ آج
ہندوستان تو استنتان سارے دنیا میں ان کا نام مشہور ہے. ایک غریب گھرانے کا شخص ہے کہ گھر تک برابر نہیں چلنے کے لیے حالات تکلیف دہ ہے، لیکن جو سفر یہ طے کیے ہیں اس سفر کی وجہ سے وہ یاد رکھے جائیں گے. تو مجھے اور آپ کو ایسی محنت تو ہم کرتے ہیں، محنت گھوڑا بھی کرتا، محنت گدھا بھی کرتا، لیکن کیسی محنت کرنا ویسی محنت کرنا، گھوڑے جیسی محنت گدھے جیسی محنت نہیں ہے. تو اسی طرح ایک اور نام محمد علی قلعے کا آتا ہے کہ جب بھی باکسنگ کی دنیا میں بات کی جائے تو یہ نام بہت مشہور ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنے پنچس کے وجہ سے بہت مشہور تھا کہ کچھ ہی سیکنڈوں میں یہ اتنے پنچس یہ کرتا تھا کہ آج بھی ورلڈ ریکارڈ ہے کہ اتنے سیکنڈوں میں اتنے پنچس آج تک کوئی اور مار ہی نہیں سکا ہے. کہ یہ بھی آتا ہے، یہ سیاہ فامیلی کالے گھرانے کا تھا. بچپن میں خواہش ہوئی مکہ بازی کی، چلے گیا، جا کر مکہ بازی میں ایک بڑے پہلوان سے اتنی بری طرح شکست ہوئی کہ پورا جسم جگہ جگہ سے پھٹ گیا. حالات دیکھی، پورا جسم پھٹا ہوا ہے اور خون رس رہا ہے. واپس آ کر افسوس کیا، لیکن ہمت نہیں ہاری. 2 مہینے مسلسل محنت کی، کوشش کی، اور پھر جب مقابلہ ہوا تو کامیاب ہوا. اتنا ہی نہیں کہ اس نے 3 سے 4 مرتبہ ورلڈ چیمپئن شپ جیتا، 60 سے زیادہ بڑے بڑے لڑائیاں کی، اور تقریباً ہر لڑائی میں یہ کامیاب ہوا. اور اختلافات بھی اسے ایسے ہی جھیلنے پڑے. ویتنامی جنگ جس کا تذکرہ اس سے پہلے کیا تھا کہ 30 لاکھ لوگ مارے گئے تھے، اس کے شکنجے میں یہ بھی آتا ہے کہ نسلی تعصب زیادہ تھا کالے گورے کا. یہ کالا ہونے کی وجہ سے اسے لڑائی سے معطل کر دیا جاتا ہے. اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے وہ اسلام کا مطالعہ شروع کرتا ہے. نتیجہ 1965 میں وہ اسلام بھی قبول کرتا ہے کہ اسلام بھی لایا ہو. اسلام لانے کے بعد بھی لڑائی کی ہے. دیکھیے جستجو کیسی ہے. وہ کہتا ہے، اس سے انٹرویو لیا گیا کہ اگر تم باکسر نہیں ہوتے تو کیا ہوتے؟ تو کہا اگر میں جھاڑو کا کام کرنے والا بھی کروں، پوچھا بھی لگاؤں، تو اس فیلڈ میں دوسرا شخص مجھ جیسا نہ ہوگا. یعنی میں اپنے آپ کو اس میں ایسی محنت کروں گا کہ جیسے ہی اگر اس فیلڈ کا یا اس میدان کا نام لیا جائے تو اس میں میرا نام ٹاپ ہو. آج بھی باکسنگ کی دنیا کا جب نام آ جائے تو زبان پر محمد علی کا نام آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا اور اس درجے میں وہ لے کر گیا اپنے آپ کو کہ کیسے غریب گھرانہ، تکلیف دہ زندگی اور محنت اور مسلسل محنت، وہ بھی 1-2 سال کی نہیں، 20-25 سال کی اپنی زندگی اس نے انویسٹ کیا کہ آج بھی دنیا اس کا نام جانتی ہے. اسی طرح خرید کی اگر بات کی جائے تو مائیکل فلپ نام آتا ہے کہ جس نے ایک ہی اولمپک 2008 کے ایک اولمپک میں 8 گولڈ میڈل جیتے. کہ خود ہندوستان کے اب تک 10-15 گولڈ میڈل ہے. ہندوستان پورا ملک جس میں سیکنڈ پاپولیشن ہے پوری دنیا میں، دوسری پاپولیشن ہے ہندوستان کی، تو ان ساری آبادی کی ملا کر 15 یا 20 ہیں. وہ خود ایک بندے کے 1 سال میں 8 گولڈ میڈل ہے. 8 گولڈ میڈل کیسے جیتا؟ وہ کہتا ہے زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں، کوئی آسان راستہ نہیں. زندگی مسلسل محنت کا نام ہے، جہد مسلسل کا نام ہے. اپنے آپ کو اس کے لیے حوالے کر دینا، قربان کر دینا، اور اسی دھن میں رہنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسی دھن میں لگا دیا ہے. کہ جب وہ 8 گولڈ میڈل جیتا، انٹرویو لینے والے نے کہا یو آر سو لکی، کہ تم بہت خوش قسمت ہو، خوش نصیب ہو تم کہ تمہیں ایک ہی اولمپک میں 8 گولڈ میڈل ہیں، ورنہ تو حکومتوں کو تک 8 گولڈ میڈل نہیں ملتے. ہندوستان کو اب تک 10-15 ملے ہیں. اتنی ہے کہ تم تو بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایک ہی گولڈ میڈل، ایک ہی سال، ایک ہی اولمپک میں 8 گولڈ میڈل ملے. تو وہ کہتا ہے آئی ایم ناٹ لکی، میں لکی نہیں ہوں، آئی ایم اے ہارڈ ورکر، میں ہارڈ ورکر ہوں. کیوں؟ کیونکہ اولمپک 4 سال میں ایک بار ہوتا ہے، اور میں روزانہ 8 گھنٹے، بھوک پیاس سردی گرمی کچھ بھی ہو، روزانہ 8 گھنٹے میں پانی میں گزارتا ہوں. اگر کوئی شخص اس طرح گزارے تو اس کا جسم گل سڑ سکتا کچھ بھی ہو سکتا، لیکن میں نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ میں روزانہ 10-15 سالوں سے ہر دن 8 گھنٹے میں پانی میں گزارتا ہوں. اگر 4 سال تک تم بھی اس طرح محنت کرو گے، یو کین آلسو ون گولڈ میڈلز، تو تم بھی گولڈ میڈل جیت سکتے ہو، تمہارے پاس بھی 8 گولڈ میڈل ہو سکتے ہیں. لیکن محنت اصل چیز ہے. تو اس نے اپنی زندگی میں 80 پر 2 میڈل جیتے ہیں. اندازہ لگائیے 82 میڈلز
ایک بندہ ایک شخص بس محنت اصل ہے کہ جہد مسلسل جو اس نے کیا اسی کا نتیجہ کہ معمولی بات نہیں، کیسے بھی حالات ہو روزانہ 8 گھنٹے پانی میں گزارنا ہے، 1 گھنٹے میں ہی حالت خراب ہو جاتی. تصور کیجئے کہ وہ کیسے کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کہ آج بھی اس کا نام مشہور ہے. اسی طرح ایک اور نام رننگ ریس کی دنیا میں ہم سب جانتے ہیں، یوسین بولٹ کا نام آتا ہے. 2004 2002 اولمپک میں جب وہ شریک ہوا تو کم عمر کے اس میں وہ جیتا تھا. جیتنے کے بعد کیا ہوا، اسے ہیمسٹرنگ انجری آئی، یعنی پیٹ کا کمر کا مسئلہ وغیرہ آیا، جس کی وجہ سے وہ دوسری اولمپک میں پہلے ہی راؤنڈ میں ناکام ہو گیا. تو لوگوں نے تانا دیا کہ بچپنے کی وجہ سے جیت گیا ہے، اب نہیں جیت سکتا. محنت کی، اپنے آپ کو اس قابل بنایا. لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس نے اپنی ساری طاقت اپنے پیروں پر رکھی، اتنا دوڑتا تھا، روزانہ 6 سے 8 گھنٹے پریکٹس کرتا تھا. نتیجہ 2008 2012 2016 تینوں اولمپک میں 100 میٹر ریس میں ورلڈ ریکارڈ ہے. آج تک کوئی توڑا نہیں ہے اس کا ریکارڈ. کیسے کیا اس نے؟ اپنے آپ کو بنایا، روزانہ اسی میں اپنی زندگی کو وقف کر دیا. اس نے 6-8 گھنٹے پریکٹس تب چل کر اس نے یہ عالمی ریکارڈ بنایا اور اس نے یہ عالمی کارنامہ انجام دیا ہے. کامیابی ایسے ہی نہیں ملتی افراد کو، اس کے لیے اپنے آپ کو بنانا ہے. ایک اور نام کارلے کا آتا ہے کہ 1938 جب سیکنڈ ورلڈ وار کا آغاز تھا، یہ ہنگری کا رہنے والا تھا. اس کی بڑی خواہش تھی کہ مجھے گولڈ میڈل جیتنا ہے اولمپک شوٹنگ. لیکن دوسری عالمی جنگ کی شروعات میں ایک بم اس کے ہاتھ پر آ کر گرتا ہے، اس ہاتھ پر، جس کی وجہ سے پورا ہاتھ ناکارہ ہو جاتا، پورا ہاتھ، جس کی وجہ سے وہ شوٹنگ کیا کرتا تھا. نتیجہ کیا ہوا، اس کا پورا سپنا اس کی آنکھوں کے سامنے بکھر گیا تھا. لیکن ہمت نہیں ہاری، محنت کیا. کس پر؟ اپنے بائیں ہاتھ کو لیفٹ ہینڈ سے شوٹنگ کر لیفٹ ہینڈ کو رائٹ ہینڈ جیسی طاقت دینے کے لیے. اتفاق یہ ہوا 42 46 وغیرہ میں اولمپک ہی نہیں ہے ورلڈ وار کی وجہ سے. اس کی عمر 20 پر 8 سے 30 پر 8 ہو گئی، جس میں ایک ایتھلیٹ ریٹائرڈ ہوتا ہے 35 36 میں مکمل ریٹائرڈ ہو جاتا ہے. اس کی عمر 30 پر 8 ہے. جب شریک ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں حوصلہ افزائی کے لیے آیا ہے یا ہمت بڑھانے کے لیے آیا ہے یا دیکھنے کے لیے آیا ہے. کہا بھائی مقابلہ میں حصہ لینے کے لیے آیا. تو اس کے بعد نہ صرف یہ کہ حصہ لیا بلکہ 1948 1952 دونوں اولمپک میں یہ شوٹنگ میں اپنے بائیں ہاتھ سے شوٹنگ میں گولڈ میڈل جیتا ہے. اور انٹرویو میں کہا I had only one hand، کہ جو کھو گیا اس پر مجھے افسوس نہیں ہے، جو ہے میں نے اس کا صحیح استعمال کیا کہ میرے پاس ایک ہی ہاتھ ہے، میں اس کو ساری توانائیوں کے ساتھ، صلاحیتوں کے ساتھ، محنت کے ساتھ میں نے اس پر توجہ دی کہ جس کا نتیجہ کہ مجھے 2 گولڈ میڈل ملے. کہ ہمیشہ نظریہ ویسا ہونا ہے کہ جو نہیں ہے، جو کھو گیا، جو بسر گیا، جو ختم ہو گیا، اس پر افسوس نہیں ہے. جو ہے، جو کر سکتے، جو ہو سکتا، جو مل سکتا، اس پر محنت کرنا ہے. یہ اس کی روشن مثال ہے. یہی اس کے انٹرویو کا نتیجہ I had only one hand، کہ میرے پاس ایک ہاتھ ہے، میں نے ساری چیز اس پر ایک کیا. کہ اس کا دوسرا نظریہ بھی ہے کہ میرا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا، مجھے غریبی ہے، تکلیف ہے، حکومت سے پیسہ دو، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس نے مثبت سوچا، منفی نہیں سوچا. ایک اور مثال کہ البرٹ آئنسٹائن کے بعد اگر اس دور کے ایک بڑے سائنسدانوں میں سے ایک نام آتا ہے تو اسٹیفن ہاکنگ کا آتا ہے. اس کی زندگی کو ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ 22 سال کی عمر میں ایک ایسی بیماری سے آئی کہ اس بیماری کی وجہ سے دھیرے دھیرے اس کے جو بھی ہڈی اعضا وغیرہ ہے سب ناکارہ ہوتے چلے جا رہے تھے. لیکن ہمت نہیں آ رہی. حالانکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ 2 سال ہی یہ زندہ رہ سکتا ہے، اس کے بعد اس کی وفات ہے. لیکن وہ 25 سے 30 سال اور بھی زیادہ عرصہ وہ زندہ رہا. زندہ ہی نہیں رہا بلکہ ایسے کارنامے اس نے انجام دے کائنات اور اس کی غور و فکر پر. جب 2017 میں اس کا مقالہ نشر ہوا، آن لائن میں ڈالا گیا، تو اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے والے لاکھوں میں تھے. اور اتنے افراد نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا کہ کئی دنوں کے لیے ویب سائٹ تک کریش ہو گیا. اندازہ لگاؤ کہ کتنی محنت اس نے کی ہوگی. یہاں تک کہ بات چیت کرنے کے لیے بھی اسے کمپیوٹر سے سہارا لینا پڑتا تھا. لیکن محنت کیا اپنے آپ کو، اور وہ ہمیشہ ہنستا تھا. اس نے بتایا کہ جو مجھے ہے
جو چیز ہے اس پر میں شکر کروں, جو نہیں ہے میرے قبضے میں اس پر میں واولا کیوں مچاؤں یا شکوہ شکایت کیوں کروں یا تکلیف کیوں اٹھاؤں. جو نعمتیں میرے پاس ہے اس پر میں نے محنت کی, جس کا نتیجہ کہ آج کے بڑے بڑے سائنسدانوں میں سے ایک نام اگر آتا ہے تو وہ اسٹیفن ہاکنگ کا آتا ہے, کہ اس کے جو بھی نظریات ہیں وہ آج بھی لوگ پڑھتے ہیں, حالانکہ اسلام مخالف نظر کا تھا. میری مراد یہاں محنت دیکھنا ہے کہ کیسے اس نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا ہوگا, کیسے اس نے آپ کو کہ ناکارہ ہے, مفلوج ہے, پورا جسم بیکار ہو گیا ہے, لیکن پھر بھی جو چیز تھی اس کے پاس عزم و حوصلے کے ساتھ کام کرنا اور محنت کرنا, یہ ہمت اس نے نہیں ہاری, کہ جس کا نتیجہ کہ دنیا آج اس کو جانتی ہے. اسی طرح دو تین مثالیں اگر میں اور کہوں کہ شخصیات جو بھی ہیں وہ ایسے ہی نہیں بنتے کہ ان کی ہر کامیاب انسان کے پیچھے ناکامیوں کی داستانیں ہوتی ہیں. یاد رکھیے, ہر کامیاب انسان کے پیچھے every successful man has a very painful story, کہ ہر کامیاب انسان ہم اس کی کامیابی کو دیکھتے ہیں, لیکن کامیابی کے پیچھے جو قربانیاں, جو محنتیں, جو ناکامیاں اس نے جھیلی ہیں وہ دنیا ہی بہتر جانتی ہے, وہ وہی بہتر جانتا ہے دنیا سے بہتر. ابراہم لنکن امریکہ کا ایک مشہور نام ہے, جو 16واں پریزیڈنٹ ہے. بچپن کیسا تھا اس کا؟ 3 سال ماں کی باپ کی جدائی, 9 سال باپ کا انتقال, پھر اس کے بعد جب 17-18 سال ہوا, تعلیم کے کوئی یہ نہیں, والدین کسان تھے, 20 پر 1 سال ہوا تو باپ ماں سب جدا ہو گئے ہیں, تب تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تو وہاں بھی کچھ خاطر کا توجہ نہیں, 25-26 سال میں جس سے شادی کرنا اس کا انتقال, تجارت اس میں ناکام, یہاں تک کہ کوما میں چلا جاتا ہے 6 مہینے کے لیے, پھر اس کے بعد پالیٹکس جوائن کرتا ہے. 25 سے لے کر 50 سال تک 25 سال کا عرصہ میں پوری محنت کرتا ہے پالیٹکس پر, لیکن کبھی ناکام, ہمیشہ ناکام. 3 سے اس میں کھڑا, اس میں کھڑا, 25 میں, 27 میں, 30 پر 1 میں, ہر طرح ناکام ہوا, لیکن ہمت نہیں آ رہی, جس کا نتیجہ کہ 50 پر 1 سال کی عمر میں 16واں امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا, اور پریزیڈنٹ بننے کے بعد امریکہ کی ترقی میں اس کا ایک نام شمار ہوتا ہے. کہ انٹرویو لینے والے نے ایک مرتبہ کچھ شخص نے پوچھ دیا, کیونکہ اس کا باپ موچی تھا, جوتے وغیرہ سینے کا کام کیا کرتا تھا, تو شخص نے طنزاً کہا کہ یور فادر, تمہارا جو باپ ہے وہ بڑا اچھا موچی تھا, بہت اچھا موچی تھا, اس کے جوتے میں آج تک پہن رہا ہوں. اگر میں اور آپ ہوتے اس پوزیشن میں تو ناراض ہوتے, اسے بند کرا دیتے, لیکن ابراہم لنکن کا مثبت بھرا جملہ, پازیٹیو بھرا جملہ کہ میرا باپ بڑا موچی تھا جس کا جوتا تم پہن رہے ہو, میں ایک اچھا پریزیڈنٹ ثابت ہو کر بتاؤں گا اور میں ملک کو سنبھال کر اچھی ترقی کر کے بتاؤں گا. یہ مثبت بھرا جملہ, اور کیا بھی ویسے ہی, بہت سارے قوانین ایسے لائے, بہت سارے ترقیات ایسے کیے کہ امریکہ کے کامیاب پریزیڈنٹوں میں اس کا نام آتا ہے ابراہم لنکن کا. کہ یہ ایسی بہت ساری مثالیں خود اسلامی دنیا میں کتنے سارے ایسے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ بچپن میں بینائی چلی گئی تھی, تصور کیجئے بچپن میں بینائی چلی گئی تھی, لیکن محنت ایسی کی انہوں نے, الحمدللہ والدین کی دعا, نہ صرف یہ کہ بینائی لوٹ آئی بلکہ جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے مستند کتاب ہے تو الصحیح البخاری ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے, اس کے لیے ویسی محنت ہے, سفر گئے, جگہ جگہ گیا, اپنے آپ کو علم کے لیے قربان کر دیا, جس کا نتیجہ, اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. تصور کیجئے کیسی محنت انہوں نے کی ہوگی کہ ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کر حدیث لکھا کرتے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ ہے کہ خود اب کی قریب کی اگر بات کی جائے, بن باز رحمہ اللہ کا نام آتا ہے. ہم میں سے اکثر نے سنا ہوگا, نابینا تھے, لیکن نابینا ہونے کے باوجود ابن حجر رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے فتح الباری لصحیح البخاری, کہ کئی سارے جلدوں پر مشتمل ہے, اس پر انہوں نے حاشیہ لگایا ہے کہ اس کی پوری طرح تصحیح کی, کا نکات چڑھانا ہے, نکات چڑھایا. اندازہ لگائیے کہ نابینا ہو کر سب سے عظیم کتاب ہے بخاری کی شرح ہے لا فتح بعد الفتح, جس کے بارے میں علماء کا قول ہے کہ فتح الباری کے بعد اس جیسی کوئی شرح نہیں ہے. اس شرح پر یہ کام کرتے نابینا ہونے کے باوجود, کہ کیسے انہوں نے ترقی کی ہوگی اور کیسے انہوں نے محنت کی ہوگی. ایک اور نام مدر تریسا کا نام آتا ہے کہ بچپن میں ہم نے سنا ہوگا یا اسکول کے طلباء نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ یہ ایک راہبہ تھی جس کے بارے میں نن جس کو کہا جاتا ہے. نن جب ہندوستان آئی تو ایک عزم کے ساتھ آئی, ٹیچر تھی,
لیکن دیکھا کلکتہ کا جو حال، غربت، تکلیف، اور جیسے ہی کوئی بڑا بیمار ہو جاتا ہے، خارش کی بیماری آ جاتی ہے، اس زمانے میں بہت مشہور تھی خارش کی بیماری، اس میں انگلیاں وغیرہ کٹ جاتے ہیں، اسی طرح بری بری بیماریاں آ جاتے ہیں تو لوگ ڈھکیل دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. تو اس نے سوچا کہ میں اپنے ٹیچری کو یہ کر جو رقم ان کے پاس جمع تھی اس رقم سے کام کرنا شروع کیا، محنت کرنا شروع کیا مدر تریسا نے، کہ وہاں سے لے کر انہوں نے اپنا انسٹیٹیوٹ شروع کیا. ایک مندر کے بعد وہ اپنا انسٹیٹیوٹ شروع کیا. یہاں غریبوں کی مدد ہوتی، بیماروں کا خیال رکھا جاتا، اور ایسے والدین یا ایسے بوڑھے افراد جن کو گھر والوں نے نکال دیا ہے ان کے لیے یہ یہاں اپنا گھر رکھتی. ایسے بچے یتیم ہیں یا چھوڑ دیے گئے ہیں لاوارث، ان کو لا کر پالتی تھی. آتا ہے، لکھنے والے نے لکھا ہے ان کی بایوگرافی میں کہ قریب میں ایک دکان تھا، بیکری تھی، وہاں بیکری میں کیک اور جو بھی بن وغیرہ بنانے کے بعد جو بچا کچا حصہ ہے وہ رقم سے لے کر یا ایسے ہی لے کر آ کر ان لوگوں کا پیٹ بھرا کرتی تھی ابتدائی زندگی. ایک مرتبہ جب پوچھنے کے لیے گئی تو ناراض ہو گیا اس وقت کا جو ہوٹل کا اونر تھا کہ روزانہ یہ عورت آ جاتی ہے. تو یہ غصے سے کیا کر دیا، چہرے پہ تھوک دیا چہرے پہ. اگر کوئی اور ہوتا تو ناراض ہو جاتا تھا، لیکن اس عورت نے کہا مدر تریسا نے کہ یہ تھوک میرے لیے ہے، میرے بچوں کے لیے کیا ہے؟ تھوک جو تھوکا ہے یہ میرے لیے ہے، ٹھیک ہے میں نے قبول کر لیا، میرے بچوں کے لیے کیا ہے؟ وہ اتنا متاثر ہوا، جب تک تھا اپنی زندگی میں برابر اس نے اپنا کیک بن جو بھی تھا وہ برابر سپلائی کیا ہے. یہ ہے کیریکٹر، یہ ہے جنون کے حد تک محنت. اتنا ہی نہیں کہ جب مندر والوں نے دیکھا کہ اس کا دھیرے دھیرے یہ چیز بڑھ رہی ہے، کرسچن تھی، وہ عیسائی تھی، راہبہ تھی، کہ لوگوں نے جا کر پولیس سے شکایت کی کہ ہمارے بازو میں اس نے انسٹیٹیوٹ کھولا ہے، اس میں غریبوں کے نام پر، علاج کے نام پر، دیکھ بھال کے نام پر یہ لوگوں کو عیسائی بنا رہی ہے. تو پولیس نے دیکھا یہ تو بڑا مسئلہ ہے، گئے آ کر تحقیق کی، دیکھا کہ کیسے کہ ایسے افراد ہیں جن کا پورا جسم بیماریوں میں سے ہے، کیڑوں میں سے، ایسے افراد کے غلاظت وغیرہ یہاں راہبہ پاک کر رہی ہے. اور جو تکلیف دہ مرد ہے، تکلیف دہ بوڑھے افراد ہیں جن کو زندگی سے کوئی امید نہیں ہے، ایسے افراد کو یہاں لا کر ان کی محنتیں ہو رہی ہے. تو جا کر پولیس کے محکمے نے کہا کہ ہم دیکھ کر آئے ہیں جو کام، جو خدمت وہاں ہو رہی ہے، اگر وہ خدمت تم کرنے کے لیے تیار ہو تو میں آج ہی تالا لگاتا ہوں. وہ سارے افراد میں تمہارے پاس لا دوں گا، تم وہ خدمت کے لیے تیار ہو جاؤ، میں وہ انسٹیٹیوٹ بند کر دوں گا. جس کا نتیجہ کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کا بڑے سے بڑا انعام نوبل پرائز تک ان کو ملا ہے مدر تریسا. کیسے؟ ان کے خدمات کی وجہ سے، ان کے محنت کی وجہ سے، ان کے جنون کی وجہ سے. کہ پیشن ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کام ہو تو اس میں انت تک محنت ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک دن، 2 دن یا 1 سال 2 سال نہیں ہے. صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس فتح کرنے کے لیے 30 سال کا عرصہ لگا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ فتح کرنے کے لیے 8 سال کا عرصہ آپ نے دیا ہے. 8 سال. حجۃ الوداع 10 سال. 20 پر 3 سالہ زندگی قربانیوں کا نتیجہ ہے. کوئی چیز ایسے ہی نہیں ملتی، محنت کرنا پڑتا ہے. وہ بھی محنت کیسی؟ جان فشانی کے ساتھ اپنے آپ کو اس میں جھونک دینا ہے، اپنے آپ کو اس میں حوالے کر دینا ہے. دینی مزاج میں بھی خدمت کرنے والوں نے ویسے ہی کہ ابن قیم رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مایاناس تصنیف ہے ان کی زاد المعاد، انہوں نے حج کے سفر کے دوران لکھی. اتنا ہی نہیں، المبسوط امام سرخسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، 40 جلدوں پر مشتمل ہے. اندازہ لگائیے 40 جلد، 40 کتابیں ہیں. یہ 40 کتابیں انہوں نے قید خانے کے اندر سے املا کرایا اپنے شاگردوں کو. تصور کیجئے، قید میں ہی قید سے اپنے شاگرد کو املا کرا رہے. امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے اپنی مایاناس تصنیف جو کہ ان کے فتاوی ابن تیمیہ 30 سے زیادہ جلدوں پر مشتمل ہے، قید خانے کے دیواروں میں انہوں نے لکھا تھا. اور اسی قید خانے میں انہوں نے ابن قیم رحمہ اللہ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کو تیار کیا تھا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جیل ہی میں سے امام ظفر رحمہ اللہ کو تعلیم دیا کرتے تھے. کہ مثالیں بے شمار ہیں. خود امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قربانیوں کو دیکھیے. اندازہ لگائیے کہ کیسے انہوں نے محنت کی ہوگی. کہ سارے لوگ خلاف ہے کہ قرآن مخلوق ہے، ڈٹے رہے، جمے رہے. القرآن کتاب
کتاب اللہ غیر مخلوق، جس کے نتیجے میں جیل تک جانا پڑا، کوڑے کھایا کرتے تھے، وہ بھی اتنے سخت کے ساتھ، کوئی اور ہوتا تو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہتے تھے کہ القرآن کتاب اللہ غیر مخلوق، القرآن کتاب اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ 30,000 احادیث ان کی کتاب مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب ان کی وفات ہوئی، جنازہ اٹھا گیا تو یہ 2 لاکھ نہیں، 8 لاکھ سے زیادہ افراد ان کے جنازے میں، کہ آج کے اس ڈیجیٹل مارکیٹنگ دنیا میں بھی، سوشل میڈیا کے دنیا میں بھی 8 لاکھ کس کے جنازے میں رہ سکتے ہیں بتائیے؟ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے تاریخ دانوں نے لکھا ہے 8 لاکھ لوگ ان کے نماز جنازہ میں۔ تصور کیجئے کہ محنت کیسی کی ہوگی، قربانیاں کیسے انہوں نے دیے ہوں گے، کہ جس کا نتیجہ کہ نہ صرف مسلمان نہیں تھے اس میں، عیسائی غیر سب اس میں شریک تھے۔ کہ کیسی چیزیں ہو سکتی ہے، کہ یہ ہوتی ہے قربانی، یہ ہوتی ہے محنت۔ آخری میں اسلامی مثالیں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ خصوصاً میں اور آپ اور آنے والا یوتھ اور نوجوان نسل اپنے آپ کو کچھ کرنے پر تھارے۔ اگر آپ ستاروں تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو کم از کم آسمان تک تو اڑ سکتے ہیں، کہ اسمال ایم از کرائم، یہ پی جے عبد الکلام کا جملہ تھا، کہ چھوٹا سپنا یہ گناہ ہے۔ سپنے دیکھنا ہے، کیسے دیکھنا؟ بند کمبلوں میں نہیں، بلکہ سپنا ایسا ہو جو آپ کو نیند چھوڑ کر محنت کرنے پر مجبور کر دے، جو کچھ بننے پر مجبور کر دے، آگے بڑھنے پر مجبور کر دے۔ یہی چیزیں تو ہمارے اسلاف نے ہم کو سکھائی ہیں، ان کی محنتیں تو ایسی ہی تھی۔ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کا اگر اندازہ لگایا جائے، روزانہ وہ 18 صفحے لکھا کرتے تھے، اتنے تصانیف ان کے، اتنے تصانیف ہے کہ کیسے انہوں نے لکھا ہوگا۔ خود علامہ آزاد رحمہ اللہ نے اپنی مایاناز تصنیف ترجمان القرآن اور غبار قاطر، یہ جیل کی سلاخوں میں اس کا اکثر حصہ لکھا ہے، کہ انہوں نے اپنے قید و بند کی زندگیوں کو بھی علم کے خاطر صرف کر دیا۔ علامہ شبلی علیہ الرحمہ نے مستشرقین کے جو جوابات ہیں وہ جیل کے قید خانے میں لکھے تھے، کہ علماء ہیں ایسے جو محنت کیے ہیں، قربانیاں دیے ہیں اور بہت کچھ وہ بنے ہیں۔ اب میری اور آپ کی باری ہے کہ مجھے اور آپ کو کچھ کرنا ہے۔ ایک معمولی انسان اور ایک جینیس انسان کے درمیان یہی فرق ہے۔ معمولی انسان دیکھتا ہے کہ میں دنیا سے کن چیزوں سے فائدہ اٹھاؤں، کن چیزوں کو حاصل کروں، کن چیزوں کو لوں، لیکن ایک جینیس اور ابخری انسان دیکھتا ہے کہ دنیا میں کس چیز کی کمی ہے، میں اس چیز کو پورا کروں، دنیا میں کیا میں اپنے آپ سے دے سکتا ہوں، دنیا کو میں کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں، دنیا کس چیز کے متلاشی ہے کہ میں وہ چیز دنیا کو دوں۔ یہی مجھے اور آپ کو بننا ہے۔ صحابہ کرام ایسے ہی تھے، اسلاف ایسے ہی تھے۔ خود اسلامی تاریخ کا جو شروع کا 500-600 سالہ دور ہے، جس کو یورپ تاریخ دور شمار کرتی ہے، جس میں کیلنڈر بنانے والوں نے کیلنڈر بنائی، گھڑی بنانے والوں نے گھڑی بنائی، پلین بنانے کی کوشش کرنے والوں نے کوشش کی۔ جابر بن حیان نام آتا ہے، بڑا کیمیا دان تھا، کہ ابو علی سینا جس کی کتابیں 18 سینچری تک ڈاکٹریٹ کے اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھائی جاتی تھی، اور آج بھی کہ جو کتاب ہے ان کی طب کے بارے میں، جو کتاب ہے ابو علی سینا کی، آج بھی بڑے بڑے یونیورسٹیز میں شامل ہے نصاب، بڑے بڑے یونیورسٹیز میں۔ القانون فی الطب بڑی ضخیم کتاب ہے، اس زمانے میں انہوں نے لکھا تھا القانون فی الطب، آج بھی بڑے بڑے یونیورسٹیز میں وہ شامل ہے نصاب ہے۔ فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھا رہے، کر کر چلے گئے، وہ جو لٹ گئی ہیں عظمتیں تیری غفلتوں کا شکار ہے، جو جدھر بھی جائے تو آج بر، وہی تخت ہے وہی تاج ہے۔ یہ ماضی کی روشن مثالیں تھیں، یہ ہماری تاریخ تھی، اب وہ ہم سے لٹ گئے، لیکن کوئی بات نہیں، وہ جو لٹ گئی ہیں عظمتیں تیری غفلتوں کا خراج ہے، جو سدھر بھی جائے تو آج بھر، وہی تخت ہے وہی تاج ہے۔ اگر محنت شروع کر دیں گے، کچھ کرنے کا ٹھانیں گے، کچھ بننے کا ٹھانیں گے، تو آج بھی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا وعدہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے اور مسلمانوں سے کیا ہے، کہ تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے۔ کب؟ جب تک کہ مومن ہو، اگر نہیں تو کیا ہوگی؟ ایک بات کہہ کر ختم کر دیتا ہوں، کہ جب عثمانی دنیا کے بعد مسلمانوں میں عیاشی، عورتوں کا فتنہ، مال کا فتنہ یہ زیادہ ہو گیا، تو تاتاریوں نے زبردست طریقے سے شکست دی، ایسا شکست دی کہ جو لاکھوں کا جو لشکر تھا مسلمانوں کا، وہ ختم کر کر گنتیوں میں رکھ دیا، وہ بھی کس لیے؟ لاشوں کو دفن کرنے۔ بغداد جو علم کا سب سے بڑا منبع و مرکز تھا، پوری طرح برباد کر دیا تھا تاتاریوں نے، جن کو اسی کی نسل ہے مغل وغیرہ سب،
تاتاری جس کو کہا جاتا ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے خدمت کا موقع لیا ہے. آیا یورش تاتار کے افسانے سے قصبہ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ہے تو وہ بت فروش تھے, بتوں کی عبادت کرنے تھے, لیکن ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے انہی سے جہاد کیا. اس کے بعد کے دور میں نہ صرف یہ کہ وہ ایمان لائے بلکہ عثمانی خاندان, اس کے بعد کے جو دور تھے, خود مغل, تیمور لنگ, یہ سب انہی کی نسلیں, یہ سب انہی کی نسلیں, کنہی کی نسلیں, تاتاریوں کی نسلیں کہ اسلامی خون ان میں رنگا ہے. تو میری اور آپ کی کوشش ہونا ہے کہ ہم اسلام کے لیے کچھ کریں, کچھ آگے بڑھیں, کچھ ترقی کریں, ورنہ کرنے والے تو کر رہے ہیں, لیکن مجھے اور آپ کو کوشش کرنا ہے کہ کم از کم مرنے سے پہلے میرا اور آپ کا کوئی نہ کوئی کام ایسا ہو جو اسلام کے لیے ہو, دین کے لیے ہو, دین کی سربلندی کے لیے ہو. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام اور اس کی ترقیوں کے لیے اپنے حساب سے جیسے کچھ فیلڈ میں ہو, جس فیلڈ میں ہے, تجارت میں, معیشت میں, اور ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اپنے حساب سے اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.